یہ انصاف تھا عمر فاروق کا، انسانیت تھی یہ حضرت عمر فاروق کے اندر، نہ امیر نہ غریب، خود انہوں نے اپنے بیٹے کو سزا دی. جانتے ہو اسی ملک شام کے اندر ان کا بیٹا رہتا تھا اور اس نے کھجور کے سڑ جانے کے بعد جب وہ نبیذ بن گئی اور اس میں نشہ آ گیا تو حضرت عمر فاروق کے بیٹے نے وہ پی لیا تھا، اور پینے کے بعد ان کو نشہ آ گیا. انہوں نے کہا یہ تو غلط ہوا میرے ساتھ، میں سمجھا کہ صحیح ہے لیکن نشہ آ گیا اس کے اندر، تو کھجور سڑ گئی، نبیذ بن گئی. عامر ابن عاص کے پاس گئے عمر فاروق کے بیٹے اور کہنے لگے کہ میں نے نشے والی چیز استعمال کر لی ہے لہٰذا مجھے سزا دے دو. حضرت عامر ابن عاص نے عمر فاروق کے بیٹے کو کھڑا کر کے 40 کوڑے پڑوا دیے. یاد رکھنا کتنے؟ 40. مدینے میں جب عمر فاروق کو پتا چلا کہ شام کے اندر میرے بیٹے نے نبیذ پی لی اور اس کو نشہ آ گیا تھا اور عامر ابن عاص نے ان کو 40 کوڑے مار دیے، لیکن ان کو یقین نہیں آیا. انہوں نے اپنا گھوڑا بھیجا اور عامر ابن عاص کو ایک لیٹر لکھا کہ اس نئے گھوڑے کے اوپر میرے بیٹے عبداللہ کو بٹھا کر اس کو یہاں روانہ کر دیا جائے، یہ میرا حکم ہے. لہٰذا جب یہ گھوڑا ملک شام پہنچتا ہے تو اس گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر عامر ابن عاص نے ان کے بیٹے یعنی عمر فاروق کے بیٹے کو ملک مدینے کے اندر روانہ کر دیا. بیٹے نے سوچا کہ مدینے میں میرے ابو مجھے بلا رہے ہیں میرے گھر، میں اپنی ماں باپ سے ملوں گا. جب بیٹا مدینے میں اترتا ہے اور اپنے گھر کی طرف جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ گھر پہ پہرے دار بیٹھے ہوئے اور وہ کہہ رہے ہیں اے امیر المومنین کے بیٹے تمہیں گھر جانے کی اجازت نہیں ہے، پہلے اپنے باپ کے دربار میں جاؤ. بیٹا امیر المومنین کا بیٹا اپنے باپ کے دربار میں جاتا ہے. باپ نے کہا بیٹے آؤ. اچھا ہوا جلدی آ گئے ہو. فرمایا کہ لوگوں جلاد کہاں ہیں؟ جلاد بیٹھے ہوئے تھے. فرمایا میرے بیٹے کو یہیں سامنے کھڑا کر دو، میدان کے اندر کھڑا کر دو. پھر کہا میرے بیٹے کو 40 کوڑے اب مارو، اور ایک جلاد 10 کوڑے مارے گا اور ہٹ جائے گا. پھر دوسرا جلاد آئے گا وہ 10 کوڑے مارے گا ہٹ جائے گا. پھر تیسرا جلاد آئے گا وہ 10 کوڑے مارے گا ہٹ جائے گا. پھر چوتھا جلاد آئے گا پھر وہ 10 کوڑے مارے گا اور پھر وہ بھی ہٹ جائے گا، کیونکہ زور زور سے کوڑے پڑیں گے تو ایک جلاد 10 کوڑے مارنے کے بعد تھک جائے گا، پھر وہ اتنی زور سے نہیں مار پائے گا جتنی زور سے مارنا چاہیے، اس لیے 10 کے بعد دوسرا مارے گا تاکہ کوڑوں کی سختی میں کمی نہ آنے پائے، اس کی شدت میں کمی نہ آنے پائے. بیٹا چیختا رہا ابو مجھے ایک جرم کی دو بار سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ میں نے 40 کوڑے ملک شام کے اندر کھا تو لیے. اللہ کے رسول کا فرمان تو یہی ہے اگر کوئی شراب پی لے تو اس کو 40 کوڑے مارے جائیں. اگر میں نے دھوکے سے غلطی سے یہ جانتے ہوئے کہ اس میں نشہ نہیں اور پی لی اور بعد میں نشہ آ گیا تو اس جرم کی مجھے سزا مل چکی ہے. حضرت عمر نے کچھ نہیں کہا، بیٹے پہلے 40 کوڑے کھاؤ اس کے بعد میں تمہاری سنوں گا. جب 40 کوڑے پوری طاقت سے پڑ چکے اس کے بعد حضرت عمر فاروق کا بیٹا بیٹھ گیا، اس لیے کہ اب اس کے جسم میں اتنی طاقت نہ رہی کہ وہ اپنے پیروں کے بل اٹھ کر اپنے گھر جا سکے. حضرت عمر نے اس کو گھر پہنچانے کا انتظام کیا، ٹھیلا ویلا منگوایا، اس زمانے کی جو گاڑیاں چلتی تھی اس گاڑی کو بلوایا اور اس پر بٹھایا. بیٹے نے کہا ابو جان آپ نے جو کیا ہوگا وہ اچھا ہی کیا ہوگا، لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ آپ نے آج میرے ساتھ اچھا نہیں کیا ہے، کیونکہ جس جرم کی سزا میں پا چکا تھا مجھے دوبارہ اس جرم کی سزا کیوں ملی ہے؟ حضرت عمر نے کہا نہیں آئے میرے بیٹے، میں نے اس لیے تجھے یہ 40 کوڑے مارے ہیں کہ جب میں نے سنا کہ تو نے نشہ جانے کے بعد نبیذ پی لی، پھر میں نے یہ سنا کہ عامر ابن عاص نے تجھے 40 کوڑے پڑوائے، 40 کوڑے لگوائے، تو میں سمجھ گیا
عمر ابن عاص نے تمہاری پیٹھ پر جو کوڑے برسائے وہ سزا تو تمہیں دی گئی لوگوں کو دکھانے کے لیے، لیکن میں جانتا تھا شاید عمر ابن عاص نے تمہارے ساتھ رعایت برتی ہو، جتنی زور سے کوڑے مارنا چاہیے اتنی زور سے کوڑے تمہاری پیٹھ پر نہ برسوائے ہوں، اس لیے کہ تم عمر کے بیٹے ہو، اس لیے کہ تم امیر المومنین کے لخت جگر ہو، اس لیے کہ تم حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے ہو۔ یہ سوچ کر شاید عمر ابن عاص نے جلاد سے کہہ دیا ہو کہ بیٹے کی آہستہ آہستہ مارو، اتنا نہ مارو کہ خون ٹپکنے لگے۔ میرے بیٹے عمر ابن عاص نے جب کوڑے تمہارے جسم پہ مارے تو تمہاری یہ حالت نہیں تھی، تمہاری یہ حالت نہیں تھی، تم چل رہے تھے، پھر رہے تھے، دوڑ رہے تھے، لیکن آج 40 کوڑے کھانے کے بعد تم اپنے گھر جانے کے لائق نہیں رہے، اس لیے آج تمہیں صحیح سزا ملی ہے، اس سے پہلے تمہیں تمہارے جرم کی پوری سزا نہیں دی گئی تھی۔ میں نے سمجھ گیا کہ عمر ابن عاص نے تمہارے ساتھ رعایت برتی ہے، تمہارے ساتھ کنسیشن برتا ہے، تمہیں جتنی زور سے کوڑے مارنا چاہیے تھا اتنی زور سے کوڑے تمہارے پیٹھ پر نہیں پڑے ہیں، آج پڑے ہیں۔ میں اللہ کے سامنے جواب دے سکتا ہوں کہ اللہ میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ انصاف کیا ہے، جس نے اپنے بیٹے کے ساتھ یہ عدل کیا ہو، اپنے بیٹے کے ساتھ یہ انصاف کیا ہو۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو کہ دوسروں کے ساتھ اس کا انصاف کتنا زبردست ہوگا، اس کا انصاف کتنا بڑا ہوگا جو اپنے بیٹے کے ساتھ یہ انصاف کر رہا ہے۔ حضرت عمر تو اپنے بیٹے کو دوبارہ سزا دے رہے ہیں، آج ہماری پنچایتیں ایک طرف سے پیسہ لے کے، ایک مجرم سے پیسہ لے کے دوسرے مجرم کو دے دیتی ہیں اور دلا دیتی ہیں پنچوں کا فیصلہ سر آنکھوں پر، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے بیچارے، یہ بہت اچھا فیصلہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرو، دوڑاؤ، آپ کہیں بے انصافی تو نہیں کر رہے ہو، کیونکہ قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو سب کو انصاف کرنا ہے، سب کو جواب دینا ہوگا۔ عدل، انسانیت کی یہ مثالیں کسی دوسرے مذہب کے اندر نہیں مل سکتی۔ ہم دیکھیں، نظریں ڈالیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ایک واقعے پر اور آ جائیے۔ رات کے اندر اندھیرے میں گشت کرتے ہیں، رات کے اندھیرے میں کون گشت کر رہا ہے؟ آج کل یہ معاملہ تو کسی کے اندر نہیں پایا جاتا ہے۔ رات کی تاریکی میں اچانک جاؤں اور دیکھیں کون بھوکا ہے، کون کھایا ہے، کون سو رہا، یہ کون دیکھ رہا ہے آج کل؟ نہ ہم نہ آپ۔ حضرت عمر رات کے اندھیرے میں نکلتے ہیں اور کافی دور پہنچ جاتے ہیں۔ جب کافی دور پہنچ گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جھونپڑی کے باہر ایک آدمی رو رہا ہے، مسلمان نہیں ہے، اور سنو مسلمان نہیں ہے، رو رہا ہے۔ حضرت عمر اس کے پاس بیٹھ گئے اور اس کو معلوم نہیں کہ یہ عمر ہیں۔ یہ بھیا جس کو جانا ہو جاؤ یار، یہاں بات کیوں کر رہے ہو؟ دیکھو جاؤ بولو نہیں، اب تو میں معلوم ہے نا کہ 1:45 بج جائے اور اتنے بجے تک لوگ بیٹھے رہیں، یہ تو بڑی ہمت کی بات ہے، سردیوں کے دن ہیں، ٹائم 10 سے لیٹ نہیں ملنا چاہیے، اب 10 سے 12 تک بس جلسہ ختم ہو جانا چاہیے، لیکن اب کیا کریں، آپ کی بھی مجبوری ہے، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو سنیے میرے بھائیوں، حضرت عمر اس کے پاس بیٹھ گئے، اس کو یہ نہیں معلوم کہ یہ عمر ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہیں معلوم کہ یہ کون ہے، لیکن اتنا جانتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے، کوئی یہودی ہے، عیسائی ہے، مجوسی ہے، کچھ ہے۔ اس کے پاس بیٹھ گئے اور کہنے لگے کیا ہوا بھائی تمہیں، کیوں رو رہے ہو اتنی رات میں؟ اور سنو بڑا زبردست واقعہ ہے، اور ہمارے پنچایت کرنے والے لوگ بھی سنیں، حضرت عمر کا فیصلہ دیکھیے کیسا تھا۔ سنیے، اس آدمی نے کہا ارے جا یار تو یہاں کے بیٹھ گیا، میرا دماغ ویسے ہی خراب ہے، تو اور خراب کرنے آ گیا۔ ہوتا ہے نا ایک آدمی کو ٹینشن ہو اور آپ اس سے بار بار پوچھیں کیا، تو غصے میں جھنجلا جائے گا وہ، اب جا یار ہٹ۔ تو وہ تو ویسے ہی ٹینشن میں تھا۔ حضرت عمر اس کے پاس بیٹھ کے کہنے لگے بھائی کیا ہوا؟ اس نے کہا کچھ نہیں ہوا۔ بیٹھ گئے، کچھ تو ہوا ہے۔ ارے جا یار اپنا کام کر تو، اور میرا دماغ خراب کرنے آ گیا۔ ارے سنو تمہیں ٹینشن ہے، مجھے بھی ٹینشن ہے۔ دیکھیے حضرت عمر الٹا چلتے ہیں، تم بھی رات میں یہاں بیٹھے ہو، میں بھی رات میں آیا ہوں، چلو ایک کام کر رہے، تم اپنا درد بانٹو، ہم اپنا درد بانٹتے ہیں۔ اب اس نے سوچا چلو یہ بھی پریشان ہے، میں بھی پریشان ہوں، رات میں اتنی رات میں کون نکلتا ہے، تو دو پریشان ایک جگہ بیٹھ گئے۔ حالانکہ حضرت عمر پریشان نہیں تھے، لیکن اس کی پریشانی جاننے کے لیے پریشان بن گئے۔ اس نے کہا بھائی، حضرت عمر نے کہا بتاؤ کیا بات ہے؟
اس نے کہا میرے بھائی جب تم نے مجھے بھائی کہہ دیا تو سنو، اس جھونپڑی میں میری بیوی رہتی ہے، ہم دونوں بہت خوشی خوشی رہتے ہیں، میری بیوی مجھ سے بے انتہا پیار کرتی ہے، لیکن ہم غریب انسان ہیں۔ اسی گاؤں سے تھوڑی دوری پر ایک دوسرا گاؤں ہے، اس گاؤں سے ایک آدمی آتا ہے، طاقتور ہے، ہینڈسم ہے، خوبصورت ہے، طاقتور ہے، اور وہ جیسے ہی آتا ہے وہ سیدھے میری جھونپڑی میں گھستا ہے، مجھے کان پکڑ کے باہر نکال دیتا ہے۔ میری بیوی بڑی خوبصورت ہے، اس کے بعد وہ مجھے باہر بٹھا دیتا ہے اور میری بیوی کے ساتھ زبردستی زنا کرتا ہے۔ میری بیوی کے نہ چاہنے کے باوجود بھی وہ اس کو مجبور کر دیتا ہے اور وہ اس کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا اچھا اتنی بڑی بات، اچھا یہ بتاؤ کیا وہ ابھی ہے؟ کہا نہیں، تو آیا اور چلا گیا۔ میں کچھ بھی نہیں کر پاتا ہوں، اپنی بیوی کی کوئی مدد نہیں کر پاتا۔ اچھا تو یہ بتاؤ اب وہ کب آئے گا؟ حضرت عمر نے جب یہ پوچھا کہ وہ کب آئے گا تو اس نے جواب دیا ایک دن چھوڑ کر آتا ہے، یعنی آج وہ غلط کام کر کے گیا ہے، اب وہ کل نہیں آئے گا، پرسوں آئے گا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا ٹھیک ہے پرسوں میں آؤں گا اور تمہاری مدد کروں گا۔ اس نے کہا تو خود پریشان ہے، اپنی مدد تو کر نہیں پا رہا، میری مدد کیا کرے گا؟ ارے جا یار، تو کہہ رہا تھا میں پریشان ہوں۔ کہا میں پریشان ہوں، میں بھی پریشان ہوں، پریشان نہ ہوتا تو میں رات میں کیوں نکلتا، لیکن میری پریشانی اتنی بڑی ہے کہ آئے میرے بھائی، حضرت عمر کہتے ہیں آئے میرے بھائی جب تو خود پریشان ہے تو میری پریشانی کو تو کیسے دور کرے گا، لیکن میں تیری پرسوں مدد کروں گا۔ اس نے کہا اچھا جاؤ ٹھیک ہے کر لینا۔ وہ سوچنے لگا ایسی تسلی دینے والے سبھی آتے ہیں، یہ بھی تسلی دے رہا ہے۔ حضرت عمر نے جاتے جاتے اس سے کہہ دیا ہاں سنو پرسوں میں آؤں گا، اپنی بیوی سے کہہ دینا کھانا بنا کر تیار رکھے۔ کہنے لگا ارے جا یار، کھانے سے اس کا کیا تعلق ہے، تو مدد کرنے آئے گا کہ کھانا کھانے آئے گا؟ حضرت عمر نے کہا دیکھو میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرنا، کھانا بنا کر تیار رکھے، اور دوسری بات جب وہ آدمی تیرے گھر میں گھسے تو اپنی بیوی سے یہ کہہ دینا کہ آج سب کچھ رضامندی ظاہر کر دے، یعنی اس کے سامنے آج وہ ضد نہ کرے، بلکہ یہ کہے کہ ٹھیک ہے تم تو ہم سے روز ملنے آتے ہی ہو، اب ہمارے اور تمہارے درمیان تو کوئی چیز رہ نہیں گئی ہے، اب تمہیں جب آنا ہی ہے تو ہم دل کھول کر تم سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن اندھیرے میں ملیں گے اجالے میں نہیں، اس لیے چراغ بجھا دو۔ اچھا نہیں لگتا تمہاری بیوی یہ بولے اس سے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا جب تم مجھ سے ہم بستری کرتے ہو، زنا کرتے ہو، تو مجھے اپنے پتی کے علاوہ دوسرے کا چہرہ دکھتا ہے تو پھر میں سپورٹ نہیں کر پاتی ہوں، اندھیرا رہے گا تو میں تمہیں سپورٹ کروں گی، اور یہ کہہ کر وہ چراغ بجھا دے، بقیہ کام میں سنبھال لوں گا۔ اب وہ سوچنے لگا کیا یہ سنبھالے گا اندھیرے میں، وہ دنیا بھر کی باتیں سوچنے لگا، لیکن اس نے سوچا چلو۔ حضرت عمر فاروق وقت سے پہلے آ گئے، دوسرے ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن دیکھا جھونپڑی کے باہر وہ آدمی ٹہل رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا ٹھیک ہے میں آ گیا ہوں تمہاری مدد ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کریں گے، جھونپڑی کے پیچھے چھپ جاتے ہیں اور اس آدمی سے کہتے ہیں کہ تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ، وہ آئے گا تو تمہیں خود ہی کان پکڑ کے باہر نکالے گا۔ وہ آدمی اپنی بیوی کے پاس چلا جاتا ہے، رات تھوڑی اور اندھیری ہوتی ہے،